وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 24ویں سپارے کے آخر میں اللہ رب العزت کے عدل کا تذکرہ تھا اور فرمایا من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها وما ربك بظلام للعبید کہ جو نیک اعمال کرے گا اس کا فائدہ اسی کو ہوگا اور جو برے اعمال کرے گا اس کا نقصان اور وبال بھی اسی پر ہوگا۔ اللہ اپنے بندوں پر ہرگز ظلم کرنے والا نہیں ہے بلکہ وہ عدل و انصاف کرنے والا ہے۔ 25ویں سپارے کے آغاز میں قیامت کا تذکرہ فرمایا اور قیامت کا منظر بیان کیا گیا کہ لوگ خرید و فروخت اور ذاتی دلچسپیوں میں منہمک ہوں گے کہ اچانک قیامت قائم ہو جائے گی، اور قیامت میں پھر اللہ مشرکوں سے سوال کریں گے کہ کہاں گئے میرے وہ شریک جن کو دنیا میں تم پوجتے تھے اور میرے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے۔ تو اس دن مشرک اور کافر بے بس ہو کر یہ جواب دیں گے کہ آج ہمیں ان شرکاء میں سے کوئی بھی نظر نہیں آ رہا۔ اور پھر اس سورہ مبارکہ کے آخر میں اللہ نے فرمایا سَنُرِيهِمْ آیَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ کہ ہم عنقریب اپنی قدرت کی نشانیاں تمہیں دکھائیں گے پورے عالم میں، وَفِي أَنفُسِهِمْ اور تمہاری ذات کے اندر بھی۔ یہ قرآن کریم کی وہ آیت ہے کہ جو قیامت تک کے لیے قرآن کریم کا دائمی معجزہ ہونے کا ثبوت ہے کہ قرآن نے کہا کہ ہم تمہیں ایسی نشانیاں اور ایسی چیزیں دکھائیں گے کائنات کے اندر اور تمہاری اپنی ذات کے اندر کہ جو تمہارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہو۔ اگر ہم کائنات پہ غور کریں تو یقیناً اللہ نے انسان کو وہ چیزیں دکھائی ہیں اور ان حقیقتوں پر انسان پر وہ حقیقتیں منکشف کی ہیں کہ انسان جس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ کون سوچ سکتا تھا کہ یہ انسان چاند تک پہنچ جائے گا، اور کس کے تصور اور وہم و گمان میں یہ بات آ سکتی تھی کہ انسان اس کرۂ ارض کے ارد گرد گھوم جائے گا؟ کس کو معلوم تھا کہ یہ زمین، انسان اس نتیجے تک پہنچ جائے گا کہ یہ زمین حرکت کر رہی ہے؟ اور کسے معلوم تھا کہ انسان اس سورج کے بارے میں حقیقتوں سے واقف ہو جائے گا کہ یہ جو سورج ہمیں نظر آ رہا ہے یہ تو زمین کی طرح کا ایک کرہ ہے اور اس کے پس پردہ کئی ہزار سورج اور بھی موجود ہیں۔ اور اس سورج سے متاثر ہو کر ایک دور تھا کہ لوگ اس کے سامنے پرستش کرتے تھے، اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے تھے، لیکن آج اس کی حقیقت سے واقف ہو چکے ہیں۔ انسان سمندروں کے پیٹ تک گھس گیا اور وہاں کی جو حقیقتیں ہیں وہ انسان پہ منکشف ہو گئی۔ انسان کے اپنے جسم کے بارے میں ہر روز میڈیکل اعتبار سے نئے انکشافات اور نئی حقیقتیں اور نئے تجربات اور مشاہدات سامنے آ رہے ہیں، جو اس بات کی علامت ہے کہ قرآن کریم کا یہ جو وعدہ ہے سَنُرِيهِمْ آیَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ کہ ہم آپ کے سامنے ایسی نشانیاں کھول کے رکھ دیں گے اور ایسی علامات کہ تمہیں یقین ہو جائے گا کہ یہ اللہ کی وحدانیت، توحید اور قرآن اور دین اسلام یہی حق ہے۔ یہ قرآن کریم کی اس آیت کی واضح دلیل ہے اس کی حقانیت اور سچائی کی۔ اس کے بعد سورہ شورا ہے، سورہ شورا وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ کہ وہ آپس میں مشورہ کرتے ہیں۔ اس حوالے سے سورہ مبارکہ کا نام سورہ شورا رکھا گیا۔ یہ مکی صورت ہے، اس میں 53 آیات اور 5 رکوع ہیں۔
اس سورہ مبارکہ کے آغاز میں حروف مقطعات حامیم عین سین قاف، یعنی یہ وہ حروف مقطعات ہیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان راز ہے اور بندوں میں سے کوئی اس کا معنی اور مفہوم نہیں سمجھتا۔ یہ حروف مقطعات سے اس سورہ مبارکہ کا آغاز کیا گیا۔ اور پھر اس سورہ مبارکہ کے آغاز میں بھی قرآن کریم کی عظمت اور قرآن کریم کے اعجاز کا ذکر کیا اور فرمایا کہ یہ قرآن ایک ایسا معجزہ ہے کہ اگر کوئی انسان اس جیسا کلام بنانا چاہے تو وہ اس کی طاقت اور سکت نہیں رکھتا۔ پورا قرآن تو کجا، قرآن کی ایک سورت جیسی سورت یا قرآن کی ایک چھوٹی سے چھوٹی آیت جیسی کوئی آیت ہی بنا کر لے آئیں تو یہ سمجھ لیا جائے گا کہ یہ قرآن کسی انسان کا بنایا ہوا ہے، لیکن وہ باوجود اپنی فصاحت اور بلاغت کے جب اس پر قادر نہیں ہے تو اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے اور اللہ کا بنایا ہوا ہے۔ اللہ کے علاوہ یہ کسی اور کا کلام اور بنایا ہوا نہیں ہو سکتا۔ پھر اس سورہ مبارکہ میں اہل ایمان کی کچھ خصوصیات ذکر کی۔ سب سے پہلے وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اہل ایمان اپنے رب پر مکمل اعتماد، بھروسہ اور توکل رکھتے ہیں۔ دوسرا وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشِ، کہ وہ کبیرہ گناہوں سے، فحش باتوں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھتے ہیں، بے حیائی کی باتوں سے بچا کے رکھتے ہیں۔ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، اور جب ان کو غصہ آتا ہے تو اپنے غصے پر قابو رکھتے ہوئے دوسرے کو معاف کرتے ہیں۔ اور وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ، وہ اپنے رب کی فرما برداری کرتے ہیں۔ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرتے ہیں۔ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، اور دین کے معاملات میں، دنیا کے معاملات میں باہمی مشورے سے چلتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اللہ کے دیے ہوئے رزق سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ، جب ان پر کوئی ظلم کرتا ہے یا کوئی زیادتی کرتا ہے تو وہ اس کے بدلے میں اس پر ظلم اور زیادتی نہیں کرتے، بلکہ مناسب طریقے سے اس سے بدلہ لیتے ہیں۔ جزاء سیئۃ سیئۃ مثلها فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ، اللہ نے یہ اختیار دے رکھا ہے، اگر تمہارے ساتھ کوئی برائی کرے تو اسی کے مثل اس سے بدلہ لیا جا سکتا ہے، آپشن موجود ہے، لیکن اگر معاف کر دیا جائے تو اس سے بڑھ کر مقام اور درجے اور ثواب والی اور کوئی بات ہو نہیں سکتی۔ فاصلح فاجرہ علی اللہ، اگر معاف کر دے اور صلح کر دے تو اس کا اجر اللہ پر ہے، اور اللہ کتنا اجر دے گا یہ انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں۔ اور پھر اس سورہ مبارکہ کے آخر میں اللہ کے راستے کی پیروی کرنے کی ترغیب دی گئی اور کہا گیا کہ وہ جو صحیح راستہ ہے، صراط مستقیم ہے، وہ اللہ کا راستہ ہے، اللہ کے دین کا راستہ ہے، توحید کا راستہ ہے، قرآن کا بتایا ہوا راستہ ہے، اسی پر چلنے میں نجات ہے۔ اس کے بعد سورہ زخرف ہے، یہ سورہ مبارکہ بھی مکی صورت ہے، اس میں 89 آیات اور 7 رکوع ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے آغاز میں بھی حامیم والکتاب المبین، یعنی حامیم وہ حروف مقطعات آئے ہیں، اور اسی طرح قرآن کریم کی قسم کھائی گئی ہے، اور قرآن کریم کو عربی زبان میں نازل کرنے کی حکمت بیان کرنے کے بعد اللہ کی قدرتوں کا ذکر فرمایا گیا، اور فرمایا کہ یہ دیکھو آسمان کی نیلی چھت اللہ نے بنائی، یہ زمین کا فرش اللہ نے بنایا، یہ بلند و بالا پہاڑ اللہ نے بنائے، یہ بہتی نہریں اللہ نے بنائی، یہ تحت نظر پھیلے ہوئے سمندر اللہ نے بنائے، یہ آسمان سے قطرہ قطرہ برسنے والی بارش کس نے بنائی؟ اللہ نے بنائی ہے، اور یہ کشتیاں اور یہ جہاز جو پانی کی سطح پر چلتے ہیں اور پانی میں ڈوبتے نہیں، یہ اللہ نے بنائے، اور اسی طرح ہر قسم کے چوپائے جن کے گوشت کھائے جاتے ہیں یا جو بوجھ اٹھانے کے کام آتے ہیں یا جن کا گوشت نہیں کھایا جاتا، یہ اللہ نے بنائے ہیں۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں
اللہ کی بنائی ہوئی ہیں اور یہ اس کی قدرت کی زندہ گواہ ہیں جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ یہ کائنات کا نظام اس اللہ نے بنایا ہے۔ اور پھر یہاں پر ایک اور نفرت انگیز سوچ کا بھی تذکرہ کیا گیا۔ مشرکین مکہ اپنے لیے بیٹیوں کو ناپسند کرتے تھے، اور اگر کہیں بیٹی کی ولادت ہو جاتی تو نعوذ باللہ زمانہ جاہلیت میں اس بیٹی کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ اپنے بارے میں تو ان کا طرز عمل یہ تھا، جبکہ اللہ کے بارے میں وہ یہ نظریہ اور عقیدہ رکھتے تھے کہ نعوذ باللہ فرشتے وہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ تو یہاں ان کے اس تضاد کو اور ان کی اس سوچ کی اور نظریے کی یہاں پر تردید کی گئی اور کہا ام اتخذ مما یخلق بنات واصفاکم بالبنین، کہ وہ اپنے لیے تو بیٹوں کو منتخب کرتے ہیں اور نعوذ باللہ اللہ کے لیے بیٹیاں منتخب کرتے ہیں۔ جو چیز اپنے لیے پسند نہیں کرتے وہ اللہ کے بارے میں کیسے وہ نظریہ اور سوچ رکھتے ہیں کہ اللہ کی بیٹیاں ہو سکتی ہیں۔ اللہ کی تو صفت یہ ہے لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کی اولاد ہے نہ اس کی کوئی اولاد ہے، لیکن ان ظالموں نے اگر اللہ کے لیے اولاد ثابت بھی کی تو وہ بھی کون سی اولاد ثابت کی جو کہ اپنے لیے بھی پسند نہیں کرتے۔ اس سے بڑا اور ظلم کیا ہو سکتا ہے؟ یہ انتہائی قابل نفرت سوچ ہے۔ اور پھر اس سورہ مبارکہ کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا گیا، اور اسی طرح یہاں یہ بھی بات ذکر کی گئی کہ اللہ رب العزت وہ یعنی اس سورہ مبارکہ کے آخر میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جاہلوں سے اعراض کرنے کا حکم دیا گیا اور فرمایا گیا کہ آپ ان جاہلوں سے اعراض کیجئے اور ان کے طعنوں پر اور طرح طرح کی باتوں پر صبر اختیار کیجئے، اور تم ان سے منہ پھیر لو اور سلام کہو، ان قریب اللہ رب العزت آپ کو غلبہ نصیب فرمائیں گے اور ان کا انجام آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ فسوف یعلمون فاصفح عنہم وقل سلام فسوف یعلمون، آپ ان سے اعراض کیجئے اور ان کو سلام کہیے، ان قریب ان کا انجام آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اس کے بعد سورہ دخان ہے۔ سورہ دخان یہ بھی مکی صورت ہے، اس میں 59 آیات اور 3 رکوع ہیں، اور چونکہ اس میں فارتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین کا لفظ آیا ہے، اس بنیاد پر اس سورہ مبارکہ کا نام سورہ دخان رکھا گیا۔ اس کے آغاز میں بھی حامیم اور ابتدان قرآن کریم کی عظمت کا بیان کیا گیا اور فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین، ہم نے اس کو لیلہ مبارکہ یعنی بابرکت رات میں نازل کیا، یعنی جو قرآن کریم کو نازل کیا گیا لیلۃ القدر، لیلۃ القدر میں قرآن کو نازل کیا یکبارگی، اور پھر اس کے بعد تدریجاً اس کو آہستہ آہستہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل کیا گیا۔ اور پھر یہاں پر مشرکین کا ایک نظریہ ذکر کیا گیا کہ وہ بعث بعد الموت یعنی موت کے بعد کی زندگی میں ہمیشہ شک کیا کرتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ موت کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے۔ تو یہاں ان کے اس نظریے کے بارے میں کہا کہ اللہ رب العزت موت کے بعد دوبارہ زندگی عطا فرمائیں گے اور حساب و کتاب اور جزا اور سزا کا عمل ہوگا۔ سورہ جاسیہ یہ مکی صورت ہے، اس میں 37 آیات اور 4 رکوع ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کے آغاز میں بھی حروف مقطعات یعنی حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم قرآن کریم کی عظمت کو بیان کیا گیا، اور اس کے بعد قرآن کریم کی عظمت بیان کرنے کے بعد اللہ کی قدرت کی نشانیاں بیان کی گئی، اور اسی طرح یہاں بنی اسرائیل کا تذکرہ کیا گیا کہ اللہ نے ان پر اپنی بے شمار نعمتیں نازل فرمائیں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اپنی ان نعمتوں کی ناشکری کی، جس کے نتیجے میں اللہ رب العزت کے وہ عذاب کے مستحق ٹھہرے۔ اور قرآن کریم نے اس سورہ مبارکہ کے آخر میں قیامت کی منظر کشی کی ہے اور اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے کی ترغیب دی گئی، اور فرمایا فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، جو اللہ آسمانوں کا بھی رب ہے
جو زمین کا بھی رب ہے، جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ وَلَهُ الْكِبْرِيَّاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ زمین اور آسمان کے اندر اس کی بادشاہت ہے، اسی کی بڑائی ہے، اسی کی برتری ہے، اسی کی سلطنت ہے، وہ زبردست اور حکمت والا ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ ہمیں اس اللہ کو اپنا معبود، اپنا الہ اور اپنا رب ماننا چاہیے اور اس کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کریم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا ورسول الله